بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ الوداع ہے تو آج ہم مجموعی دعا مانگیں گے۔ اللہ پاک سے گزارش کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کو آپ کی آمین میں سے کسی ایک کی آمین اتنی پسند آ جائے کہ ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو دوستو اس دعا کو توجہ سے سنیں اور آمین ضرور کہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تمام پاکی اللہ کے لیے ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ بلند و برکت کی مدد سے۔ اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے رشتوں کے محبوب، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی خطاؤں، گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے احکامات کے نافرمان ہیں، ناشکر ہیں، لیکن میرے رب تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے میرے رب ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ اے میرے رب ہمیں گمراہیوں کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام بھی رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو اپنوں سے ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کا اپنے غیبی خزانوں سے بندوبست کر دے۔ اے اللہ ہماری شیطان سے حفاظت فرمانا۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی چھوٹے بڑے اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں بالخصوص میرے والد صاحب، اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ان کا ٹھکانہ جنت بنا دے۔ اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں بالخصوص میری والدہ، ان کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے ہم کتنے گناہ گار ہیں، کتنے خطا کار ہیں۔ اے اللہ تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اے اللہ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جانے میں کیے انجانے میں کیے، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ جو پردیس میں اپنے بچوں سے دور ہے، اپنے والدین سے دور ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔
اے اللہ اس مبارک رات کے صدقے جس رات تو نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا، اے اللہ اس پاک رات کے صدقے ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ مانگنے والا اپنے حال کے مطابق مانگتا ہے اور دینے والا اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ اے اللہ تجھ سے بڑی شان والا کوئی نہیں، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، اے اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو خود فرماتا ہے جب میرا گناہ گار بندہ جب میرے سامنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ اے اللہ آج تیرے سامنے یہ کتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ آج تیرے سامنے کتنی ہی جھولیاں پھیلی ہوئی ہیں، اے میرے پاک پروردگار ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے میرے مالک ان پھیلی ہوئی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، اے میرے مالک اس مبارک رات کے صدقے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ اے میرے مالک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے پاک پروردگار ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور تو ان پر اپنا خاص کرم فرما دے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو تیرے سامنے جھکتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس دنیا کے سامنے جھکنے سے بچا لے، اے میرے پاک پروردگار ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما، یا الہی اس رات کا پورا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس رات میں ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اے اللہ ہمیں رمضان سے پہلے بخش دے، ہمیں شب برات سے پہلے پہلے بخش دے، ہمیں اس رات ہی بخش دے، اے اللہ ہمارے جو پیارے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ بالخصوص میرے والد صاحب ان سب کی مغفرت فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ دعا پسند آئی ہے تو اس دعا کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کریں۔ جزاک اللہ۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔